قاسم ہے نا گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا بات اصل سے بھی ہے اپنے علی اکبر اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ہجرے علی اکبر نے بڑا داغ اٹھایا فریاد خدایا اب اس مرہم اس زخم کا مرہم نہ کہیں پائے گی زینب برائے عظمت شہیدان کربلا اسیران کربلا بآواز بلند تر صلوات سلام نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خواہ آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے بھرتے وقت گھر سر کہ جس کو سونپ گئے بھرتے وقت گھر سر اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نغمے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام
سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ حق یہ صدمے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں پہ گھٹ میرے میں جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو کوئی گرمی نہ ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری باغ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیمار سی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ کرنا شو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول بطول کے پیارے، سلام مہر شہادت کے گرد سیارے، بچے تو اگلے برات ہم ہیں اور یہ پھر غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر، بچے تو اگلے برات ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا
سلام آخر ہے، سلام خواب نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ برائے عظمت شہیدان کربلا 73 شہداء علیہ السلام، بلند ترین سلامات۔ مجلس شامع غریبہ سے خطاب کی بھی مکتوب سن قبلہ آغا فرمان علی نقشی صاحب کے دیوائیں اور اکل شہداء کا پوچھا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ برائے عظمت اسیران کربلا، شہیدان کربلا، بآواز بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، يا سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين۔ ہمارا سلام ان بیویوں پر کچھ دیر پہلے جن کے سروں پہ چادریں تھی، اب بے مطلب چادر دشمنوں کے درمیان ہے۔ ہمارا سلام اس سکینہ پر کچھ دیر پہلے اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اب سور کے تماچے کھا رہی ہے۔ ہمارا سلام ان بیویوں پر خیمے جلتے جاتے ہیں، ایک سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی جاتی ہے۔ حسین جب آخری ودا کے لیے دو جملے عرض کروں گا، حسین جب آخری ودا کے لیے آئے نا، امام نے کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیکم منی السلام، بیبیوں حسین کا آخری سلام قبول کر دو۔ راوی کہتا ہے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب بیبیاں رونے لگی نا، امام نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن وہ امانت جو میری ماں نے تمہارے پاس وہ امانت لے آؤ۔ ایک بکسا لے کے آئی جس میں وہ لباس تھا جو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھو کے رکھا تھا، اور زینب سے کہا تھا زینب تم حسین کی بہن یعنی حسین کی ماں بھی ہو، جب آخری وقت میں یہ لباس مانگے تو میری نیابت میں حسین کو بخشت کرنا۔ وہ لباس پہنا، زیب تن کیا، پارا پارا کیا نا، تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی،
اپنی ابا ہٹا دو. امام نے ابا ہٹائی ہے نا, زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا. بہن میرا گلا کیوں چوم رہی ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جب یہ لباس پہن لے تو سمجھ لینا اسی گلے پہ سمر کے انگل چلے گا. میری نیابت میں گلا چومنا. تو امام نے ایک جملہ کہا, بہن تم نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا نا, تو مجھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا. اپنی چادر ہٹا دے. زینب نے چادر ہٹائی, امام نے زینب کے شانوں کو چومنا شروع کیا. بھیا میرے شانے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا بہن میری شہادت کے بعد تمہاری چادر چھینی جائے گی اور تمہارے شانوں میں رسن پڑیں گے. کوفہ و شام کے بازاروں میں درباروں میں تمہیں بنایا جائے گا. حسین گئے. آخری بار جب حسین باہر آئے نا, زلزلہ پہ سوار ہونا چاہتے تھے, لیکن راوی کہتا میں نے دیکھا حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. بار بار دائیں بائیں جب دیکھتے لگے نا, میں نے کہا حسین کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ کوئی راوی کہتا ہے مجھے یہ کہا گیا حسین جب پہلے زلزلہ پہ سوار ہونا چاہتے تھے, اکبر آگے بڑھ کے رکاب تھامتے تھے, عباس آگے بڑھ کے لگام پکڑتے تھے. اپنا عباس نہ اکبر امام سے رہا نہ گیا. ایک مدعو کہے میرے بھائی عباس اور اپنے بھائی کو سوار کرو. اے میرے کریے جوان بیٹا اکبر, تیرا برا دور گھوڑے میں سوار نہیں ہو سکتا. راوی کہتے اتنے میں خیمے سے گرقدار بی بی نکلی, آگے بڑھ کے لگام پکڑ کے کہنے لگی حسین عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن چاہیے. آپ نے مدینے میں سوار کرایا تھا, میں کربلا میں آپ کو سوار کرا رہی ہوں. جب ماں زہرا کے پاس پہنچ جائے نا, کہہ دینا اماں میری بہن نے مجھے سوار کر کے دینا. امام گئے. ایک وقت ایسا آیا زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہو گیا, طوفان پہ طوفان آنے لگا. جناب زینب گھبرا کے سجاد کے خیمے میں گئی. جا کہتے سجاد اٹھو, کربلا میں تو قیامت برپا ہو گئی ہے. پھر امت علیہ خیمے کا پردہ ہٹا دو. زینب نے پردہ ہٹایا. امام نے دیکھا, مقتل کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم یا ابتا, بابا میرا سلام قبول کر لو. زینب نے کہا سجاد کیا بابا آ گئے؟ نہیں پھوپھی اماں میرا بابا تو نہیں آیا, بابا کے سر میں یتیم ہو گیا ہوں. آپ اسیری کی تیاری کر لے. اتنے میں ظالم ہاتھوں میں آگ لے کے آ گئے, خیموں میں آگ لگانا شروع کر دیا. ایک خیمہ جلا, دوسرے خیمے میں بھی بیان گئی, تیسرا جلا, چوتھا جلا. آخری خیمے میں بیٹیاں جمع ہو گئی. اس سے بھی جب آگ لگی ہے نا, زینب سجاد کو ہلا کے پوچھتی سجاد اب امام بن کے حکم تو دے, ہم جل جائے یا باہر نکل جائے. مولا سجاد کا پہلا حکم امامیہ تھا علیہ بالمیادین, تو پھر اماں بچوں کو باہر نکالو. راوی کہتا جب بچے باہر نکلے نا, مجھے ایسے لگا جیسے تسبیح کے دانے نکل رہے. کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے. ظالم گھوڑوں کے ذریعے سے بچوں کا پیچھا کر رہے ہیں. کوئی بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ رہا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اکیلی بچی بھاگ رہی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں بچی کے قریب گیا, بچی نے مجھے آتا دیکھا نا, تو بچی کہتی ہے یا شیخ انت مسلم, تو مسلمان ہے؟ ہاں میں مسلمان ہوں. کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم پر ظلم نہ کرنا. میں حسین کی یتیم سے بھی میں ظلم کرنے نہیں آیا.
میں دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ آل محمد کی بچی ہے نا، دیکھ کے کہتی ہے ہمیں جل کے مرنا تو گوارا ہے لیکن نامحرم کا حاضر کا گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا اتنے میں بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے نا اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، بچی کے ہاتھ جل رہے ہیں۔ جب ہاتھ جلے روک کے یا دریا کی طرف عباس اور میرے دامن کی آگ کو بجھا لے، بھائی اکبر میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دامن سے آگ باہر تو بجھ گئی۔ جب مجھے رحم دل پایا نا، بچی نے کہا یا شیر کیا تم مجھے نجف کا راستہ دکھا سکتے ہو؟ نجف کتنا دور ہے، راستہ کہاں ہے؟ میں نے کہا نجف بہت دور ہے، راستہ ادھر سے جاتا تو ہے، دور ہے نجف کا کربلا سے۔ تو میں نے کہا بچی نجف میں تیرے کون ہے؟ نجف میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ بچی کہتے نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی۔ میں نے کہا کیا شکایت کرو گی؟ بچی ہے نا لیکن آل محمد کی بچی ہے، رو کے کہتی ہے یہ شکایت نہیں کروں گی کہ پانی بناؤ گے، یہ شکایت نہیں کروں گی کہ اصغر کو تیر لگا، یہ شکایت نہیں کروں گی کہ اکبر کے سینے میں برشی لگی، نہیں، بس ایک شکایت کروں گی دادا میری پھپھی اماں کی چادر چیری گئی، میرے سر سے چادر اتار لی گئی، میرے کان سے گر چیر کے نکالا گیا، مجھے تماشے مارے گئے، میرے کان سے گمی ہو گئے۔ وہ کہتا ابھی بچی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں شبران میں تازیانہ لے کے آ گیا، پتہ نہیں بچی پہ کتنے تازیانے مارے۔ بچی رو کے کہتی ہے تو بابا مجھے ظالم سے بچا دو۔ شام غریبان آ گئی، شام غریبوں کی شام آ گئی۔ تمام ظالم، تمام منحوس جو لاشیں تھی نا ان کو دفن کر دیا گیا۔ اگر لاشیں ہیں تو حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عباس اکبر کی یہاں پہ ایک جملہ اور کہوں کہ اس ظالم نے کہا ان لاشوں کو جمع کرو، ان پہ گوڑے گڑاؤ۔ فضہ کہتی ہے آقا زادی پھوڑ کے دو دوستار آ گئے، رشتہ دار آ گئے، پھوڑ کی لاش کو اٹھایا۔ حبیب بن مظاہر کے رشتہ دار آ گئے، ان کی لاش کو اٹھا کے لے گئے۔ رشتہ دار آتے گئے، لاش اٹھاتے رہے، آخر میں کہا آقا زادی زینب صبر کرنا، تیرے بھائی حسین کی لاش رہ گئی ہے، عباس اکبر کی لاش رہ گئی ہے۔ لاشیں پامال کر دی گئی اور اس کے بعد شام آئی نا، شام غریبان آئی، ایک جلا ہوا خیمہ ملا۔ اس جلے ہوئے خیمے میں زینب نے اہل بیت کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن بچے پورے نہیں ہو رہے۔ ایک مرتبہ چل کے زینب نے تلاش کیا نا، دو چھوٹے بچے باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے۔ زینب نے کہا اللہ کرے یہ بچے سو گئے ہو۔ جب اٹھانا چاہا وہ بچے تو جن کے روح پر وار کر رہی تھی ان کے سینوں پر گوروں کے قابو کے نشانات تھے۔ زینب روتے ہوئے چلی، سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، سب مل گئے، سکینہ نہیں ملی۔ چلتے چلتے ایک گودال میں شیر میں زینب پہنچی تو دیکھا سکینہ ایک لاش پر جس کی سر نہیں ہے جھک کے رو رہی ہے۔ سکینہ یہ کس کی لاش ہے؟ تو بھئی اماں یہ میرے مظلوم بابا حسین کی لاش۔ سکینہ لاش کو پہچانی جاتی ہے سر سے، تم نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ اماں جب میں بابا بابا کہتے یہاں پہنچی ہے نا، اسی لاش سے آواز آئی سکینہ الیہ، سکینہ تیرا بابا یاد ہو رہا ہے۔ آؤ سکینہ خیمے میں جمع ہو جانا ہے۔ چچا عباس نہیں ہے، بھائی اکبر نہیں ہے، ہم بچوں کو سنبھال کے جمع کر رہے۔ آؤ بڑی مشکل سکینہ کہتی مجھے بابا کی لاش پہ رہنے دے، میں بابا سے الگ نہ نہیں چاہتی، مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کہا سکینہ کو سمجھا کر پیار کر کے لے کے آئی جناب زینب، ایک خیمے میں جمع کیا۔
जमा करने के बाद बहन ज़ैनब से कहती, बहन ज़ैनब कल तक तो अब्बास पहरा दे रहे थे ना, अकबर पहरा दे रहे थे, आज हमें अब्बास अकबर बन के पहरा देना है, इन यतीमों का, इन यतीमों की हिफाजत करनी है। ज़ैनब पहरा दे रही है और उलमा तारीख में बयान करते किताबों में है, इतने में कि सवार दूर से आता हुआ देखा ज़ैनब का सवार, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था वो लूट कर ले रहे हैं, अगर लूटने के लिए आना है तो सुबह आना, बच्चे बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं ना आना, लेकिन जितना मना करती है ना, सवार करीब से करीब तर आती जाता है। एक मतलब ज़ैनब जलाल में आकर आगे बढ़ के लगामों में हाथ डाला, सवार क्या तुम मना करने पे रोक नहीं सकते, ये हुसैन के यतीम बच्चे अभी सो रहे हैं, तुम आए हो, आना तो सब आ जाओ। जब ज़ैनब जलाल में आई है ना, उस सवार ने अपना निकाब उलट दिया, ज़ैनब तेरी बाबा आ रहा है, क्या अपने बाबा अली को नहीं पहचानती? ज़ैनब का बाबा आप आए। जब ये ज़ैनब लुट गई है, सब करबला में बर्बाद हो गया है। कहा ज़ैनब जिस दिन तुमने मदीना छोड़ा मैंने नजर छोड़ा, मैं साथ साथ हूं। और एक रिवायत में है कुछ देर के बाद रोशनी आते हुए देखा, जब रोशनी आते देखा ज़ैनब ने फिर से मना किया कि अभी ना आना, सुबह आना, लेकिन रोशनी करीब से करीब पर होती गई। जब करीब पहुंची क्या तो क्या देखा, वो कोई और नहीं था, हर की बेवा थी जो पानी लेके आई थी, पानी लेके आई थी। जब और की बेवा आई है ना, ज़ैनब अपने सारे मसाइब भूल गई, कहा जहर की बेवा मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर बेटे की ताज़ियत पेश करती हूँ। और बीवी कहती है मेरे शोहर और बेटे की खैर है, सईद शोहरा की ताज़ियत मैं उनसे इजाजत लेके पानी लेके आई हूँ, बच्चों को पानी दिलाया। अब तारीफ में रिवायत में है ज़ैनब जिसके पास पानी लेके जाती है ना, वो इनकार कर देते हैं। अब हमें प्यास नहीं है, अब्बास के बाद किसको प्यास लगेगी, अकबर के बाद कौन पानी मांगेगा, कोई भी पानी नहीं पी रहा। आखिर में जनाब ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सकीना उठो पानी आ गया है। और एक तारीफ मैंने पढ़ा जब कहा पानी आ गया है, सकीना फौरन उठी, वो कहती मेरे चचा आ गए पानी लेके। नहीं सकीना चचा नहीं आए और की बेवा पानी लेके आई है, तो क्या सबने पानी पी लिया है? नहीं सकीना, पानी वो पिएगा जो सबसे छोटा होगा। सकीना तुम सबसे छोटी हो, पहले पानी पी लो। सकीना ने जाम उठाया, धीमे से बाहर जाने लगी। सकीना कहाँ जा रही हो? तुम्हें अम्मा अभी तो आपने कहा था जो सबसे छोटा होगा वही पानी पिएगा, सबसे पानी मांगने का जी लगा, अपने अजमेर के लिए खुदा इन सिलसिले आजादारी जो हमने आज तक यहाँ तक पहुँचाया है अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें मौला के हकीकी आजादारों